قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صحابہ کا واقعہ بیان ہی اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو سچائی کا سبق ملے۔ اگرچہ سچائی میں بعض مرتبہ انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی جو تکلیف ہے اس کی تکلیف بھی اس کے لیے جنت کی آسانی کا سبب ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اعلان فرمایا کہ تیاری کرو، تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سارے کافر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے یہ غزوہ بہت مشکل تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی سبق دیا، درس دیا کہ بھرپور تیاری کرو، اور خوب اس کے لیے تعاون کا درس بھی دیا۔ لوگوں نے بڑا تعاون کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے سفر پر۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں کامیابی عطا فرمائی۔ تھا یہ بڑا مشکل سفر، گرمی شدید تھی۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ بعض مرتبہ اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کر پانی پیا کرتے تھے، اتنی مشکل تھی۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان بہت بڑا تھا۔ کہتے تھے کہ ہم منہ کے اندر کھجور رکھتے اور اسے چوسا کرتے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم تھا تو ہم چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی پھر عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ بہت سارے لوگ تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، رہ گئے۔ ان میں زیادہ تر تعداد منافقین کی تھی۔ اب منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمیں یہ عذر تھا، گھر کا مسئلہ تھا وغیرہ وغیرہ، جھوٹ بولتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لیتے اور فرماتے کہ ظاہراً میں نے معاف کر دیا، باطنی معاملہ تمہارا اللہ کے سپرد ہے۔ 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے اس طرح معافی لی۔ صحابہ کرام میں 3 بڑے صحابہ تھے جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور سچے مومن تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں، کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ، تیسرے مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ میں سے۔ یہ بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اب حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے مدینہ، تو میرا دل گھبرا رہا تھا کہ میں کیا عذر بتاؤں گا، کس لیے نہیں گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ آپ نے ان لوگوں کو بلایا جو اس غزوے میں شریک نہ ہوئے، ان سے معلوم کیا کیوں نہیں آئے۔ منافقین نے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑائی کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ مسئلہ تھا۔ آقا مدنی نے انہیں ظاہراً معاف بھی فرمایا، ان کی بیعت بھی لی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے رہے تمہارا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیوں نہیں آئے، تمہاری نیتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ 3 صحابہ بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما دے، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی سفر سے آتے سیدھے مسجد میں آتے، نفل ادا کر دے، نفل ادا کرنے کے بعد صحابہ سے ملاقات کیا کرتے۔ فرماتے لوگ ملاقات کر رہے تھے اور وہاں سے اٹھ کے جا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی آقا کی خدمت میں آ گیا،
میں نے آقا سے سلام کیا، آقا نے میرے سلام کا جواب دیا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی بھی تھی۔ میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، میں نے آپ کی ناراضگی کو دیکھا کہ مسکرا تو رہے ہیں لیکن اس مسکراہٹ میں بھی میرے لیے ناراضگی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے کعب بن مالک تو اس غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوا؟ کیا تو نے گھوڑا نہیں خریدا تھا؟ کیا تو نے تلوار کو تیار نہیں کیا تھا؟ یا تیرے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے سچ بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں چھڑائی۔ میں نے عرض کی آقا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے گھوڑا بھی خریدا تھا، میرے پاس تلوار بھی تھی، جنگی سامان بھی مکمل تھا۔ آقا نے فرمایا پھر کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے کوئی عذر نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بتا رہا ہوں۔ آقا کوئی عذر نہیں تھا، بس ویسے ہی غزوے میں شریک نہ ہوا۔ آقا مدنی نے فرمایا اس نے سچ بولا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اٹھ جاؤ چلے جاؤ، اللہ ہی تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا، اللہ ہی بتائے گا تمہیں معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے سچ بولا، میرا دل تو مطمئن رہا، کیونکہ سچ بولنے میں انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کو یہ اطمینان رہا اگر میں جھوٹ بولتا آقا کو پتہ پھر بھی چل جائے گا، اللہ قرآن میں پھر بھی بتا دے گا۔ اگر میں جھوٹ بول کے وقتی طور پہ بچ بھی گیا، اللہ قرآن میں مذمت بیان کرے گا، اللہ قرآن میں میری حالت بتائے گا، پھر میرے آقا ایسے ناراض ہوں گے شاید منانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فرماتے دل تو مطمئن تھا کہ آقا سے میں نے سچ بولا ہے، اب اللہ سے مانگتا رہوں گا، اللہ پاک میری توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ میری معافی کا اعلان بھی فرما دے گا۔ فرماتے قبیلہ بنو سلمہ والے آگے کہنے لگے اے کعب بن مالک فلاں آیا، اس نے اپنا عذر بتایا، آقا نے اسے بھی معاف کر دیا، تو بھی کوئی عذر بتا دیتا تجھے بھی معافی مل جاتی۔ فرمانے لگے اے بنو سلمہ والو تھوڑی سی دیر کے لیے معافی تو ملتی لیکن ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہتا، ہمیشہ دل میں یہ خیال رہتا آقا کے سامنے میں نے جھوٹ بولا، آقا کے سامنے غلط بیانی کی۔ فرماتے نانا جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ فرماتے میں اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، اب میرے قدم نہیں اٹھ رہے کیونکہ آقا ناراض ہو چکے ہیں، آقا نے اٹھنے کا حکم دیا تھا، آقا نے جانے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ ہی بتائے گا تمہارے معاملے میں کیا کیا جائے گا۔ فرماتے میں اپنے گھر چلا گیا، گھر والوں کو جا کر میں نے بتایا آقا مدنی ناراض ہو گئے لیکن میرا دل مطمئن ہے کیونکہ میں نے سچ بولا، میں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ فرماتے میں گھر میں بیٹھا روتا رہا، پھر میں نے یہ معلوم کیا کیا کسی اور کے بارے میں بھی ایسا فرمایا، کسی اور نے بھی آ کر سچ بولا یا نہیں بولا؟ مجھے بتایا گیا تیرے علاوہ 2 صحابہ اور بھی ہیں، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، انہوں نے بھی آقا سے سچ بولا ہے۔ آقا مدنی نے انہیں بھی یہی فرمایا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ ہی تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میرا دل اور بھی زیادہ مطمئن ہوا، میں نے کہا ہلال بن امیہ تو جلیل القدر صحابی ہے، بزرگ صحابی ہے، مرارہ بن ربیعہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اللہ ہماری برات کر دے گا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ فرماتے وقت گزرتا رہا، پھر ہمارے اوپر ایک امتحان یہ بھی آیا،
آقا مدنی نے صحابہ کو اعلان کر دیا، فرمایا میرے صحابہ، ان 3 صحابہ سے کسی کو کلام کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، بات کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، معاملہ کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اب یہ اور امتحان سخت ہوا، لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا، سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑا، تکلیف برداشت کی، مسائل کو برداشت کیا، لیکن جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچائی کے راستے کو اختیار کیا۔ آقا نے فرمایا آج کے بعد جب تک میرا فیصلہ نہ ہو جائے ان 3 سے بات کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان۔ فرمایا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 3۔ کیا نام ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلال بن امیہ، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ فرمایا کوئی ان سے سلام نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی حالت بیان کرنے والے فرماتے ہیں ہمارے اوپر زمین تنگ ہونے لگی، ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے، آقا سے میں سلام کرتا، آقا میرے سلام کا جواب لاتے تھے، چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ صحابہ کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان کہ نبیوں کا نبی ان سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں پھر میں اگلی نماز میں آتا، میں پھر دوبارہ سلام عرض کرتا، آقا کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہتا، شاید آقا حرکت کریں گے، شاید آقا اپنی ہونٹوں کو ہلائیں گے، میرے سلام کا جواب دیں گے۔ فرماتے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ ناراضگی اللہ کے نبی کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ صحابہ کی تربیت کے لیے تھی، پوری امت کی تربیت کے لیے تھی، ساری امت کو سبق دینے کے لیے تھی، ساری امت کو تعلیم دینے کے لیے تھی۔ اپنی ذاتی طور پہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے، ذاتی طور پہ کبھی انتقام نہ لیتے، اللہ کا حکم ہوتا پھر اسے ہر حال میں نافذ کیا کرتے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک طرف ناراضگی کا حال یہ تھا، میں سلام کرتا، میرے سلام کا مجھے جواب نہ ملتا، پھر میں آقا کے قریب کھڑا ہو کر سنت یا نوافل کی نیت باندھتا۔ فرماتے میں نماز پڑھتے پڑھتے ہلکی سی نظر اٹھا کر آقا مدنی کے چہرے کی جانب دیکھتا، اللہ اکبر۔ فرماتے جب میں نماز میں ہوتا میرے آقا مسلسل میرے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، میری حالت پہ نظر ڈالا کرتے، مسلسل میری طرف توجہ کیا کرتے۔ جب میں نماز مکمل کر لیتا میں سلام پھیر دیتا، آقا پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے، محبت بھی بتائی، اپنے صحابہ سے پیار بھی بتایا کہ ناراضگی اللہ کے لیے ہے، ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں دیکھتے رہتے، نماز کی حالت میں متوجہ رہتے، لیکن جب وہ نماز مکمل کر لیتے آقا مدنی دوسری طرف اپنا چہرہ کر لیتے۔ فرماتے وقت گزرتا رہا، پھر ایک اور امتحان یہ آیا، آقا مدنی نے اگلا حکم نافذ کر دیا، فرمائے ان کی بیویوں کو جا کر پیغام دو، اپنے بستر بھی ان سے الگ کر دو، عورتوں کے پاس جانے کی اجازت بھی کوئی نہیں، ان کی ازواج کو، ان کی بیویوں کو بھی ان سے بات کرنے کی
اجازت کوئی نہیں، ان کے پاس جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ کے لیے برداشت کی، سچائی کے لیے برداشت کی، سچائی کے راستے کو اختیار کیا۔ فرماتے ہیں اب امتحان اور کڑا آ گیا، اپنے گھر جاتے ہماری بیویاں بھی سلام نہ کرتی، وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، کیونکہ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ان کی بیویاں بھی جانتی تھی اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت کوئی نہیں، کلام کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے، ہماری طرح کے ایمان والے نہیں تھے، بلکہ ان کا ایمان یہ تھا سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا، یہی ایمان کے لیے سب سے ضروری ہے۔ سب چیزیں بعد میں ہیں، اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے۔ ویسے تو نہیں اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے پیغمبر میں دنیا میں ہی آپ کے صحابہ سے راضی ہو گیا، ان کے اندر کوئی چیز تھی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، لیکن سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہ سارے امتحانات کس پہ آ رہے ہیں؟ سچائی پہ آ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، سچ بات کہی کہ آقا کوئی عذر نہیں تھا، بس ویسے ہی نہیں گئے، تو آقا ناراض ہو گئے۔ اب کہا کہ ان کی بیویوں کو بھی بات کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اب حالت کیا ہے قرآن خود بیان کر رہا ہے، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ اللہ پاک نے خود ان کی حالت بیان کی۔ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا، اللہ تو ظاہر کو بھی جاننے والا، اللہ باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ کمروں میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ دے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ پاک سے توبہ کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں ان کی حالت کو بیان فرمایا وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ تمہارے معاملے میں اللہ فیصلہ کرے گا، فرمایا ان کی حالت یہ تھی حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، جبکہ زمین بڑی وسیع ہے، زمین کے اندر بڑی کشادگی ہے، لیکن تکلیف اتنی تھی، آزمائش اس قدر آئی، وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جان کے لحاظ سے بھی وہ لوگ تنگ پڑ گئے، بات کرنے کی اجازت کوئی نہیں، سلام کرنے کی اجازت کوئی نہیں، معاملہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں، لیکن پھر بھی سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن ان کے دل میں پھر بھی یہ ایمان تھا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یار کس ٹھیک ہے امتحان تو ہے، لیکن ان کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک ان کی حالت بیان کر رہا ہے۔ سورۃ التوبہ ہے 11واں پارہ ہے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، 11واں پارہ اور سورۃ التوبہ۔ ان لوگوں کی توبہ کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ جب بھی سورت کا ذکر آتا ہے تو فوراً وہ 3 صحابہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کس قدر، لیکن سچ بولا ہے انہوں نے، سچ پر امتحان ضرور آتا ہے، آزمائش بعد مرتبہ ضرور آتی ہے، لیکن کامیابی انسان کو ملتی سچائی پہ ہی ہے، اور پھر ایسی ملتی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن ان کا یقین تھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ پناہ بھی کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی توجہ فرمائی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اس حالت میں 50 دن گزر گئے. کتنے؟ 50 دن. اللہ کے نبی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کلام نہیں کرتے. اب یہ بات بھی یاد رکھو، بعض مرتبہ ذہن میں شاید یہ بات آتی ہوگی کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے کلام چھوڑنا جائز نہیں. یاد ہے نا؟ اب باہر جاؤ آپ کو 50 دن بات نہیں ہوئی. حدیث میں تو 3 دن کی بھی مذمت ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی سے 3 دن تک قطع تعلقی کی جائے. یہ بات یاد رکھو کہ تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے استاد اگر تربیت کے لیے یہ معاملہ کرے تو عین شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اگر استاد یا والدین بچے کی اصلاح کے لیے کوئی معاملہ کرے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ بچے کی اصلاح اور اس کے مستقبل کا معاملہ ہے کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی. اور اس لیے اللہ اس کا رسول کا حکم تھا تو 50 دن ان سے کلام نہیں کیا. فرماتے ہیں جب 50 دن مکمل ہوئے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. جب میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور 50 دن مکمل ہو گئے تھے، فجر کی نماز کے بعد آقا مدنی نے ہماری معافی کا اعلان فرما دیا. قرآن کی آیات آئی اور ہماری معافی کا اعلان ہو گیا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود فرما دیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تینوں کی معافی کا اعلان ہو گیا، تینوں کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. آقا مدنی نے فرمایا میرے ان 3 صحابہ کو جا کے پیغام دے دو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ اکبر. اسی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اگلی بات سنیں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ صحابہ کی آپس میں محبت کیا تھی. فرمایا جا کر بشارت سناؤ. اب اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بیٹھا ہوا ہے. جب آقا نے فرمایا جا کر بشارت دو، صحابہ بھاگے. فرماتے ان بھاگنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. حالانکہ بزرگ صحابی ہے، لیکن محبت تھی کہ میں جا کر کہوں کہ اللہ نے معاف کر دیا. فرماتے ہماری معافی کا اعلان سننے کے بعد حضرت ابو بکر بھی دوڑنے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بشارت دینے کے لیے دوڑنے لگے. اور بھی جوان صحابہ کرام. ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق ضعیف صحابی، بزرگ صحابی، زیادہ دوڑ نہیں سکتے. فرماتے جلدی سے پہاڑی پہ چڑھ گئے. حکمت بھی تھی، اللہ نے تنائی بھی عطا فرمائی تھی. فرماتے فوراً پہاڑ پہ چلے گئے. اونچی پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد وہیں سے پکار کر کہا اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اے ہلال بن امیہ تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا. اے مرارہ بن ربیعہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں بھی تمہارے بارے میں ذکر کیا. تمہاری حالت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا، سب سے پہلے میری کانوں میں آواز ابو بکر صدیق کی آئی. سب سے پہلی آواز جو میں نے سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو. فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں آقا کی طرف دوڑنے لگا.
میں صحابہ سے ملاقات ہوتی رہی. آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما, یوں صحابہ کا مجمع لگا ہوا, آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سورۃ التوبہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, ان 3 لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا. ان آیات کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. فرماتے میں مسجد نبوی میں آیا, آقا نے مجھے دیکھا, آقا کا چہرہ یوں چمکنے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو. مجھے دیکھتے سارا آقا کا چہرہ کھل کھلا گیا. آقا مدنی مسکرانے لگے. میں آقا کے قریب آیا, میں نے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سلام ہو. فرماتے آقا نے سلام کا جواب بھی دیا, تبسم بھی فرمایا, خوشی کا اظہار بھی کیا, اور فرمایا اے کعب تجھے مبارک ہو, تو نے جھوٹ نہیں بولا, تو نے سچ بتایا تھا, لیکن تجھ پہ امتحان آئے, تجھ پہ آزمائشیں آئی, لیکن ہمیشہ کامیابی سچے انسان کو ملتی ہے. فرمایا تیری سچائی کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں تیری معافی کا اعلان کر دیا. تینوں صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں معافی کا اعلان کیا کہ انہوں نے سچ بولا ہے, اس لیے اللہ انہیں معاف کر رہا ہے.